وہ عظیم اسلامی سلطنت جس نے 3 بر اعظم، 7 سمندر اور 600 سال عدل و انصاف اور شریعت اسلامی کے مطابق حکومت کی، دی اوٹومن ایمپائر۔ یہ خلافت صرف ایک سلطنت نہیں تھی بلکہ پوری امت مسلمہ کی قیادت اور وحدت کی علامت تھی۔ وہ کہ جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، جنہوں نے ایسٹرن رومن امپائر کا خاتمہ کر دیا، وہ جو اسلام کے محافظ سمجھے جاتے تھے مگر ایک چھوٹا سا قبیلہ جو بھیڑ بکریوں کو چراتے تھے، آخر کیسے وہ دنیا کی سپر پاور بنے۔ مگر افسوس، تاریخ کا وہ سیاہ باپ آیا جب اس عظیم خلافت کا چراغ بجھا دیا گیا، اور پھر وہی سپر پاور دی سک مین آف یورپ یعنی یورپ کا مرد بیمار کیسے ہو گئی۔ اس خلافت میں وہ نظام تھا جس کے سائے میں مسلمان محفوظ تھے، مظلوموں کو انصاف ملتا تھا اور اسلام کی عظمت قائم تھی۔ اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کا عروج نہیں بلکہ زوال جانیں گے۔ میرا نام ہے محمد انیس اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ۔ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرو، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دو۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کا زوال۔ ایک سوال ہے جس نے تاریخ میں ہلچل مچا دی کہ خلافت عثمانیہ کی تباہی کا ذمہ دار کون؟ کیا اس عظیم خلافت کے زوال کا ذمہ دار امر مصطفیٰ کمال پاشا تھا یا پھر استعماری طاقتیں یا ہم خود؟ 28 رجب 1342 کی رات وہ شب سیاہ تھی جس کے بعد امت مسلمہ نے کوئی حقیقی صبح نہ دیکھی۔ اسی رات مصطفیٰ کمال نے استنبول کے گورنر کو حکم دیا کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے خلیفہ عبد المجید ترکی چھوڑ چکے ہوں۔ اس حکم پر فوراً عمل کیا گیا۔ فوج اور پولیس کے ذریعے خلیفہ عبد المجید ثانی کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر سوئٹزرلینڈ جلا وطن ہو جائے۔ 28 رجب 1342 بمطابق 3 مارچ 1924 صبح یہ اعلان کیا گیا کہ عظیم قومی اسمبلی نے خلافت کے خاتمے اور مذہب کو ریاست سے الگ کرنے کے قانون کی منظوری دے دی ہے۔ اسی موقع پر برطانوی وزیر خارجہ لارڈ کرزن نے غرور سے کہا، ترکی کو تباہ کر دیا گیا، اب وہ کبھی اپنی کھوئی ہوئی عظمت واپس حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے اس کی روحانی طاقت ختم کر دی ہے، یعنی خلافت اور اسلام۔ خلافت کے بعد امت کی حالت۔ خلافت کے خاتمے کے بعد امت مسلمہ کی حالت ایسے ہو گئی جیسے ایک معصوم بچہ والدین کے سائے سے محروم ہو جائے اور اس ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ جیسے ہی خلافت ختم ہوئی، استعماری طاقتیں بھوکے بھیڑیوں اور گدوں کی طرح اس امت پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے مسلمانوں کا خون نچوڑنے کے لیے آپس میں لڑنے سے بھی گریز نہ کیا۔ شریعت کا خاتمہ اور امت کی تقسیم۔ اسلامی شریعت کو معطل کر دیا گیا۔ خلافت کی سرزمین کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بانٹ دیا گیا۔ ہر ریاست کو الگ آئین، الگ قانون، الگ قومیت، الگ جھنڈا دے کر امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اسلام کی عدالانہ معیشت کو ختم کر کے مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام کو مسلط کر دیا گیا اور مسلمانوں کے معاملات اسلامی حکومت کے بجائے سیکولر حکومتی نظام کے تحت چلنے لگے۔ خلیفہ سے مسلمانوں کی محبت۔ مسلمان خلیفہ سے کتنی محبت رکھتے تھے اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائے کہ جب خلیفہ مستسم اللہ شہید ہوئے تو عظیم شاعر شیخ سعدی نے ایک دردناک مرثیہ لکھا۔ حالانکہ وہ خلافت کے مرکز سے بہت دور شیراز میں رہتے تھے۔ مرثیے کا مفہوم یہ ہے، اگر امیر المؤمنین مستسم کے زوال پر آسمان سے خون برس جائے تو یہ بجا ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قیامت زمین پر آئی تھی تو آ کر دیکھ لیجئے کہ اللہ کی مخلوق پر قیامت گزر چکی ہے۔ کفار خلافت سے کیوں ڈرتے تھے؟ یہ بات ایک واقعے سے واضح ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے ساتھ تحریک آزادی کے سلسلے میں جزیرہ مالٹا میں قید تھے۔ وہاں ایک انگریز افسر بھی سزا کاٹ رہا تھا۔ مولانا مدنی نے اس سے سوال کیا، خلافت عثمانیہ تو ایک کمزور سی خلافت ہے، پھر برطانیہ، فرانس اور اٹلی اسے ختم کرنے کے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ تمہیں اس خلافت سے کیا خطرہ ہے؟ اس افسر نے جواب دیا، مولانا آپ کا سوال اتنا سادہ نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، خلافت عثمانیہ کمزور ضرور ہے، مگر اگر قسطنطنیہ میں بیٹھا ہوا خلیفہ کسی غیر مسلم ملک کے خلاف جہاد کا اعلان کر دے تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک
مسلمان نوجوان میدان میں نکل آئیں گے۔ سارا یورپ 2 لفظوں سے کامتا ہے، خلافت اور جہاد، اسی لیے ہم نے ان کی طاقت کو ختم کیا۔ خلیفہ عبد المجید ثانی کی معزولی اور خلافت کا خاتمہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا سانحہ تھا۔ اس کے بعد مقدس مقامات اغیار کے قبضے میں چلے گئے، عالم عرب میں اسرائیل وجود میں آیا، پاکستان 2 لخت ہوا، افغانستان جلتا رہا، بابری مسجد نے فریاد کی، کشمیر مسلمانوں کا معطل بن گیا، عراق تباہ ہوا، لبنان خون میں نہایا، شام اور برما میں مسلمانوں کا خون بہایا گیا اور امت مسلمہ یتیم اور لاوارث ہو گئی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مغرب کے نظام زندگی کو اپنانے کے بجائے اپنے روشن ماضی سے رشتہ جوڑیں اور دوبارہ شاہراہ خلافت پر چلنے کا عزم کریں اور اس مرد کلندر کے اس قول کو سچ ثابت کریں، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر لینا، چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کر لینا، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دو۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔